الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، استقامت برتے، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، وہیں اہل جنت ہوں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے اعمال کا یہ بہترین بدلہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ قائم رہے، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ مت ڈرو اور غمگین مت ہو، جنت کی تمہارے لیے خوشخبری ہے جس کا تمہیں سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، ولی ہیں، اور تمہارے لیے تمہارا نفس جو چاہے گا وہ تمہارے لیے تیار ہوگا، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اکرام ہوگا، تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ رمضان میں جو کچھ بھی عمل کیا، ہر انسان اپنے عمل کے مطابق یا تو پائے گا یا کھوئے گا۔ یعنی جس نے عبادتیں کی صحیح طریقے سے، سنت کے مطابق، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس کی عبادتیں قبول ہوں گی، اور جس نے بغیر اخلاص کے، بغیر ایمان کے اور سنت سے انحراف کر کے اعمال انجام دیے، عبادتیں کی، ان کی عبادت کتنی قبول ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طے ہوگا۔ لیکن جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اپنے نبی کی سنت سے اعراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ رمضان گزر گیا، ہم نے عبادتیں کر لی، اور ہم نے جو عبادتیں کی، کیا ہماری عبادتیں یہیں تک منحصر تھیں یا آگے بھی ان عبادتوں کو کرنا ہے؟ سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ اسلام میں کوئی ایسی بات کہیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے اس کے بارے میں نہ پوچھوں۔ اور ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے غیرک، یعنی آپ کے علاوہ کسی سے نہ پوچھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جمے رہو، استقامت برتو۔ آیات جو میں نے تلاوت کی اور اس حدیث میں جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اور اعمال صالحہ کرنے کے بعد آدمی کو پھر اس سے پھرنا نہیں ہے، بلکہ اس پہ جم جانا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، پھر آگے بھی اس کو جاری رکھنا ہے۔ ہم نے رمضان میں جو کچھ بھی عمل کیا، روزے رکھے، نوافل ادا کیے، عبادتیں کی، اس سب کو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان گزر گیا اور ہم آزاد ہو گئے، اعمال سے، عبادتوں سے آزاد ہو گئے۔ نہیں، یہ عبادتیں اور یہ اعمال ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کو کرنا ہے۔ اگرچہ رمضان کی روزے ہمارے اوپر پھر واجب نہیں ہے، الا یہ کہ پھر رمضان کا مہینہ آ جائے، پھر بھی سنن اور نوافل
रमज़ान के साथ लगे हुए हैं और रमज़ान में जिन बुराइयों से हमने किनारा कशी की थी, जिन बुराइयों को छोड़ा था, चाहे वो ज़ुबान से मुतल्लिक़ हों, हाथ से मुतल्लिक़ हों, दिगर आज़ा से मुतल्लिक़ हों, दिल से मुतल्लिक़ हों, जिन बुराइयों को हमने छोड़ा था हम उन बुराइयों को छोड़ते रहें, फिर दोबारा इन बुराइयों का इर्तिकाब न करें। और जो नेकियां हमने की, इबादतें अंजाम दी, नवाफिल पढ़े, सदक़ात व खैरात किया, ये सारी इबादतें हम फिर करते रहें, तब जा कर के अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश होगा। यही माना है कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, आमन्तु बिल्लाहि कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और फिर उस पर कायम रहो। इंसान रमज़ान में मुख्तलिफ़ इबादतों में लग जाता है और अपने दुनियावी आमाल कम कर देता है, फिर रमज़ान के बाद अपने कारोबार में लग जाता है, दुनिया में लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में लगने के बावजूद भी इबादतें जितनी उसकी हिम्मत है, जितनी वसाअत है, जितनी ताकत है, जितनी क़ुव्वत है, वो इबादतें अंजाम देता रहे। ऐसा नहीं कि रमज़ान में नवाफिल शुरू किया फिर उन नवाफिल को छोड़ दे, नवाफिल को अदा करे जितनी वसाअत है, जितनी ताकत है। सदक़ात व खैरात किया फिर उसके बाद भी सदक़ात व खैरात करे। रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ दे तो शव्वाल के 6 रोज़े रखे, फिर उसके बाद दिगर नफली रोज़े हैं। और जो किसी वजह से अगर फ़र्ज़ रोज़े छूट गए फिर उसको अंजाम दे, अगले रमज़ान आने तक उससे पहले उन फ़र्ज़ रोज़ों को जो छूटे हुए हैं उसकी क़ज़ा करे। इसी तरह कुछ लोग रोज़ा और इबादत तो करते हैं रमज़ान में, कुछ लोग रोज़ा और इस पर कायम भी रहते हैं, बहुत सारे लोग कायम भी रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिनको तौफ़ीक़ देता है वो रमज़ान ही तक उनकी इबादत मुनहसर नहीं होती, बल्कि वो इबादतें जारी रखते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनके अमाल को कबूल करता है। और फरिश्ते कहते हैं ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू, घबराओ नहीं, गमगीन मत हो, डरो नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला का ये बंदा किसी भी हालत में घबराता नहीं है, फरिश्तों के तसल्ली देने की वजह से, फरिश्तों के इस कहने की वजह से और अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ की वजह से। रमज़ान में और रमज़ान के बाद एक दूसरे किस्म के भी लोग हैं, कुछ जो रोज़ा और इबादत करते हैं। ये पहली किस्म जो उन लोगों की मैंने बयान की जो रोज़ा और इबादत करते हैं रमज़ान में भी और बाद में भी उस पर कायम रहते हैं, और वही लोग आयत करीमा के मुस्तहिक़ हैं। और दूसरी किस्म के लोग हैं जो रोज़ा और इबादत तो करते हैं लेकिन बोझ समझते हुए, रमज़ान में खूब करते हैं बात लेकिन बोझ समझते हुए, फिर रमज़ान ख़त्म तो ऐसा समझते हैं कि जैसे बहुत बड़ा बोझ टल गया हो। फिर उसके बाद न उन्हें रोज़े से मतलब है, न नमाज से मतलब है, न दिगर नेकियों से मतलब है और न बुराइयों को छोड़ने से मतलब है। रमज़ान में नेकियां करते हैं फिर उसके बाद लहव व लअब में लग जाते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद करते हैं। तीसरी किस्म ऐसे लोगों की है जो रमज़ान में अपना शिआर इस्लामी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे दाढ़ी छोड़ दिया और कपड़े अच्छे पहन लिए और खूब नवाफिल के लिए मस्जिदों की तरफ जाने लगे, और ख़ास तौर से दाढ़ी वगैरह छोड़ करके ये समझते हैं कि हम रमज़ान के बेहुरमती के शिकार ना हो दाढ़ी काट करके। तो ऐसे लोग फिर जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है शिआर इस्लामी को अलविदा कह देते हैं, दाढ़ी वगैरह फिर ईद के बाद ही फ़ौरन अपनी दाढ़ी वगैरह शेव करके फिर उसके बाद वो अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। भाइयों, रमज़ान का महीना, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने गलत आदतों को छोड़ देते हैं, मसलन बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन कुछ लोग और बहुत सारे लोगों को तौफीक भी हो जाती है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों के ऊपर शैतान का गलबा होता है, फिर वो दोबारा करने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ रमज़ान तक छोड़ते हैं, फिर उसके बाद रमज़ान ख़त्म वो फिर उसको
پہلی فرصت میں اپنا لیتے ہیں۔ یہ نشہ وغیرہ چھوڑنے کا میرے بھائیوں یہ بہترین موقع ہے۔ رمضان ایک مہینہ انسان جب اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر آگے بھی اس کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ان برائیوں سے دور رہے، ان نشہ آور چیزوں سے دور رہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو جو بھی استعمال کرتے ہیں اگر وہ رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں، رمضان میں صبح سے شام تک چھوڑ سکتے ہیں، رمضان میں ایک مہینے تک چھوڑ سکتے ہیں، تو کیا وہ ہمیشہ نہیں چھوڑ سکتے؟ بس وہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں، تب اللہ کی توفیق ہوگی اور وہ برائیوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر رمضان کے بعد بھی کوئی آدمی رمضان کے بعد بھی اس کی نیکیاں چالو ہیں، جو عبادتیں وہ کرتا تھا، جن برائیوں سے وہ دور رہتا تھا، وہ عبادتیں انجام دیتا رہے، برائیوں سے دوری اختیار کرتا رہے، اقوال و افعال اور معاملات اس کے درست رہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست رہیں، اس کی باتیں درست رہیں، اس نے سلوک کرتا رہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ جو آدمی نیکیوں کی طرف راغب رہے، اس کی اچھائیاں چالو رہیں، رمضان میں جو اچھائیاں تھیں وہ اچھائیاں اس کی چالو رہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور جو رمضان کے بعد اپنے پرانے ڈھرے پہ آ جائے گویا اس نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے، اس آدمی کی پہچان ہے جس نے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا نہیں اٹھایا، پہچان ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رمضان میں اس نے جو شیوا اختیار کر رکھا تھا، جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا، الحمدللہ اس نے پورے طور پر اسے استفادہ کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ اور عبادتوں کی قبولیت کی علامت بھی ہے، روزہ اور عبادت کی قبولیت کی علامت بھی ہے کہ انشاءاللہ چونکہ اس نے اللہ کی توفیق سے ان عبادتوں کو اپنائے رکھا ہے اور برائیاں جو چھوڑی تھیں ان برائیوں سے یہ دور ہے، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کو، اعمال کو قبول فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ ہے، اور آگے بھی ان عبادتوں کی ادائیگی پر قائم ہے، برائیوں کو چھوڑنے پہ قائم ہے۔ اسی طرح انسان کی کامیابی کی بھی علامت ہے کہ ایسا انسان جو ہمیشہ نیکیاں کرتا ہو، موسم خاص میں بھی اور موسم خاص کے بعد بھی عبادتوں پر لگا ہوا ہے، برائیوں کو چھوڑے ہوا ہے، تو گویا یہ انسان کامیاب ہے، اور ایسا ہی آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کی کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ مومن کا عمل رمضان آنے سے اور جانے سے شروع اور ختم نہیں ہوتا۔ مومن کا عمل، اس کے نیک اعمال رمضان آئے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمضان آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے خوب عبادتیں کرتا ہے، لیکن رمضان جائے پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اپنے اعمال کو حسب استطاعت انجام دیتا رہتا ہے۔ اس کا عمل تو اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے، ان کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ عید کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوگی اور انسان کا عزم ہوگا، انسان کا اس کی استقامت ہوگی۔ عبادتوں کے بعد عبادتیں، ایمان کے بعد ایمان میں تجدید، ایمان میں تازگی، یہ مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، تلاوت قرآن مجید کیا ہے، اور جو نوافل ادا کیے ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو برائیوں کو چھوڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہمیں اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے، اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت پر مدد فرما. وارزقنا الاستقامہ علی طاعتک. اے اللہ اپنی طاعت پر ہمیں استقامت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.